اچھا شعیب شاہین صاحب، ویسے تو خان صاحب پر بہت سارے کیسز ہیں. توشہ خانہ کیس کے حوالے سے خان صاحب خود بھی بار بار بات کر چکے ہیں اور یہ ایکسپیکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو نائل کر دیا جائے. کیا واقعی اتنا مؤثر کیس ہے جس میں خان صاحب نائل ہو سکتے ہیں؟ اور اگر نائل ہوتے ہیں تو کیا ان کے پاس، عمران خان کے پاس، کون سی آپشنز ہوں گے؟ دیکھیں، اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، کسی قسم کا اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 1000 دن ٹائم بارڈ ہے، وہ 120 ڈیز میں پروسیڈنگس یہ ہو سکتی ہیں. 1000 دن کے بعد یعنی 1100 دن کے بعد جا کر کے اس ریفرنس کو فائل کیا گیا، وچ از ناٹ مینٹینیبل. نمبر 2، آتھورائزڈ آفیسر آف دی الیکشن کمیشن نے بھی فائل نہیں کیا. پھر جس نیشنل اسمبلی سے کا ایشو انوالو ہوتا ہے اس کورٹ میں بھیجا جاتا ہے. یہ مینوپولیٹ کر کے اسلام آباد میں بھیجنا، اس کا اسلام آباد کے ایم این اے شپ کا تو ایشو ہی نہیں تھا، وہ تو میاں والی کا ایشو تھا، تو وہاں کیوں نہیں بھیجا اس کیس کو؟ اور اس کے علاوہ بہت سارے آسپیکٹس ہیں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں. لیکن اگر میچ فکس ہو، اگر آپ نے مینیج کیا ہوا ہے کسی جج کو، اگر آپ نے کسی سازش کے تحت آپ نے خان صاحب کو 180 مقدمات میں آپ نہیں ہرا سکے، تو پھر آپ نے کسی نہ کسی کیس میں ہر حال میں آپ نے اگر نااہل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی بہانہ تراشا جا سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ واردات اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جس جج نے پہلا غلط فیصلہ کیا، جسٹس عامر فاروق صاحب کا 7 دن کا ریمانڈ اسی جج کو واپس بھیج دینا کہ اب دوبارہ تو صحیح فیصلہ کرے گا، جس کے خلاف ہم نے آلریڈی ٹرانسفر پٹیشن فائل کر رکھی ہے. کیا اسی جج کو یہ بھیجنا چاہیے تھا؟ نہیں بھیجنا چاہیے تھا. کوئی بھی جج کو بھیج دیں، کسی بھی انڈیپینڈنٹ جج کو، جس کے خلاف ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بدنیتی رکھتا ہے، ہمیں اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے. آپ کسی بھی اتنے جج درجنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی جج کے پاس بھیج دیں تاکہ سو دیٹ دی میرٹ شوڈ بی میرٹ کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. شعیب شاہین صاحب، رات کو خان صاحب نے ایک بار پھر سے کہا کہ جن وزرائے اعظم کی جانب سے گاڑیاں لی گئی ہیں وہ جو ہیں انہوں نے غلط کام کیا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو اگر عمران خان نائل ہو جاتے ہیں تو پھر دیگر جو وزرائے اعظم رہے ہیں تو ان کے لیے کس حد تک مشکلات پیدا ہو سکتی ہے نائلی کے حوالے سے؟ دیکھیں، ان کو کون نااہل کرے گا؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے خلاف ریفرنس بھیجے گا؟ کیا ان کے خلاف کوئی ادارہ ایکشن لے گا؟ کیا پولیس ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرے گی؟ کیا نیب ان کے خلاف پروسیڈنگز کرے گی؟ جب تک یہ کوئی ادارے ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے تب تک تو کچھ بھی نہیں ہونا. اور تمام حکومتی ادارے اور حکومت اٹ سیلف، وہ سارے کے سارے ایک شخص کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کیونکہ ان کا سیاست کے میدان میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آج سے ٹھیک 20 دن بعد یا مہینے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی، تو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف پہ جو اب کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اس میں کمی آئے گی یا وہ شدت برقرار رہے گی؟ نگران حکومت جب ہوگی، دیکھیں اس وقت بھی فاشسٹ حکومت ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، جو انٹرم سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی ان کا نامنی ہے، ان کی ایکسٹینشن ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی. لہٰذا جو ظلم اس نے پنجاب میں روا رکھے ہوئے ہیں وہی ظلم اس نے فیڈرل کیپٹل میں روا رکھے ہوئے ہیں اور وہی پورے پاکستان میں چل رہے ہیں. ہمیں ان سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے. ہم عدلیہ سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئین کی پامالی اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ چادر چار دیواری کی پامالی اپنی آنکھوں سے دے رہے ہیں، بنیادی حقوق کی معطلی آپ کی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو یہاں کا نوجوان، یہاں کی قوم، یہاں کے لوگ ان ساری چیزوں کو خود آبزرو کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. اس سے افراتفری پھیل رہی ہے، اس سے انتشار پھیل رہا ہے. اس کے ذریعے جو کچھ ہمیں امید کی ایک کرن تھی جو کہ خان صاحب کی صورت میں ہے، وہ امید جب ٹوٹے گی تو اس کا ملک کو نقصان ہوگا، ہماری قوم کو نقصان ہوگا، جمہوریت کو نقصان ہوگا، آئین کو نقصان ہوگا، قانون کو نقصان ہوگا. سر اسی سے وابستہ یہ بتائیے گا کہ اگر نگران حکومت میں یہی کارروائیاں جاری رہتی ہے تو آج تو آپ پی ڈی ایم کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور نگران حکومت میں یہ سب کچھ ہوا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ نگران حکومت میں نے کہا نامنی کس کے ہیں؟ وہ نامنی ہی محسن نقوی صاحب، اس نواز شریف اور شہباز شریف ہی اگر ایکسٹینشن یہاں آ کر بیٹھ گئی تو ذمہ دار کس کو ہم سمجھیں گے؟ ان کو بھی سمجھیں گے. جس طرح پاناما کیس میں جج مینیج کیے گئے اسی طرح آپ بھی کیے جا رہے ہیں. دیکھیں، پاناما کیس کا معاملہ اور ہے. پاناما کیس کوئی پاکستان میں نہیں ڈگ آؤٹ ہوا تھا، وہ ایک باہر کی کسی ایجنسی کے ذریعے جب یہ ایک چیز سامنے آئی، وہ پراپرٹیز، وہ چیزیں جس کے ذریعے جیسے ایون فی ڈپارٹمنٹ ہے، وہ چیز کیسے پتہ چلا؟ وہ اسی کے ذریعے پتہ چلا. صرف وہ نواز شریف صاحب کے خلاف تو نہیں تھی،
بہت سارے اور لوگ تھے، بہت ساری اور انٹرنیشنل شخصیات تھیں جن کے خلاف یہ پروسیڈنگز ہوئیں، لہٰذا اس کے اوپر یہاں پروسیڈنگز شروع ہوئیں۔ لیکن آج بھی میں سوال کرتا ہوں، نواز شریف صاحب جس گھر میں رہ رہے ہیں، جس 7 فیٹ اپارٹمنٹ میں ان کے بیٹے رہ رہے ہیں، جن کو وہ خود مانتے رہے ہیں کہ یہ ہماری پراپرٹی ہے، اس کیس کو آپ خان صاحب کے ساتھ نہیں جسٹیفائی کر سکتے۔ لیکن وہاں بھی اگر اسٹیبلشمنٹ ملوث تھی تو ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن آج آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ہمارے ریاستی ادارے باندی بن کے کھڑے ہوئے ہیں حکمرانوں کے سامنے، اور حکمران طبقہ پولیٹیکلی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے وہ اب ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے یہ ساری میچ فکسنگ کرنا چاہتا ہے۔ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے مطابق چلیں۔ قانون کی حکمرانی کا تصور یہ ہے کہ ہر طاقتور آدمی بھی قانون کے تابع ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک مظلوم کو جس کے خلاف 180 مقدمات ہیں یا جس کے اوپر کریک ڈاؤن آپ کر رہے ہیں ان کو دباتے جائیں تو یہ قانون کی حکمرانی ہے۔